بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے پڑھنے کو لازمی قرار دے دیا ہے نماز کے اندر۔ یعنی قرآن یہ کتاب ہے اللہ کی، اور مقصد یہ ہے کہ روزانہ کم از کم 5 بار، اور سورہ فاتحہ کو نماز کی ہر رکعت میں جو فرائض ہیں تو 41 بار، یا جو سنن اور مستحبات ہیں تو اس کے حساب سے، اور تو اس طرح سب ملا کر 60-70 بار انسان اگر کسی ایک چیز کو پڑھے گا، غور کرے گا، تو اس کے اندر وہ چیز اتر جائے گی۔ تو اللہ کا جو کلام ہے اس میں سورہ فاتحہ سمجھیے کہ ایک طرح سے پورے قرآن کا خلاصہ کہلاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر سورہ فاتحہ سے پہلے ہم لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں، اس لیے کہ تعوذ پڑھنا یہ فریضہ ہے، واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا دشمن انسان نہیں ہے، اور کائنات کی کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ انسان کو اگر بہکانے والی کوئی شکتی ہے، کوئی شخصیت ہے، تو وہ شیطان کی ہے۔ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ نے قرآن کے ساتھ پڑھنے کو واجب قرار دے دیا، کہ اصل جو انسان کو بہکائے گا اور بہکانے کی قوت اللہ نے شیطان کو دے دی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میرے نیک بندوں کو شیطان جتنا بھی بہکانا چاہے وہ بہکا نہیں سکتا۔ تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم کائنات کے بارے میں صحیح نقطہ نظر رکھیں۔ اس کائنات میں کوئی چیز انسان کی دشمن نہیں ہے، انسان کو راہ راست سے پھیرنے والی نہیں ہے کوئی طاقت۔ وہ اگر ہے تو انسان کا اپنا نفس ہے، جس کے اندر شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ صحیح چیزوں کو وہ غلط بنا کر پیش کرتا ہے، اور غلط چیزوں کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس لیے ہم جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اے میرے رب اللہ، میں آپ ہی کی پناہ چاہتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، آپ ہی مجھے بچاؤ کر سکتے ہیں شیطان سے، اس شیطان سے جس نے آپ نے اپنی رحمت سے جس کو دور کر دیا ہے۔ تو اللہ نے اپنی رحمت سے دور شیطان کو کیا ہے، اور اللہ نے انسانوں کو اپنا اشرف مخلوقات بنایا ہے، اس لیے یہ دعا ہم کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے سے پہلے ہم دوسری دعا بھی پڑھتے ہیں کہ رب آپ ہی رحمان اور رحیم ہیں، آپ ہی مالک ہیں، اس لیے ہم آپ ہی کے نام سے آپ کی یہ دی ہوئی آیتیں قرآن کریم کی میں شروع کرتا ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم یہ ہوا کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو سب سے زیادہ رحمت والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کرم کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی شفقت کرتا ہے، احسان کرتا ہے، کرم کرتا ہے، تو اللہ کے کرم احسان کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں۔ اب ہم پھر اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ جب اللہ کا اتنا کرم ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ خوبیاں تو اس کائنات میں رب آپ نے ہر چیز میں رکھی ہے، لیکن وہ خوبیاں سب آپ کی دی ہوئی ہے۔ اصل خوبی کے مالک تو آپ ہیں، اس لیے ہم آپ ہی کی حمد بیان کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، چونکہ آپ ہی ساری چیزوں کے رب ہیں۔ چھوٹی ہو کوئی یا بڑی ہو، جس کے اندر مجھے خوبیاں نظر آتی ہے یا اس سے مجھے نفع ملتا ہے، تو پیدا کرنے والے، اس کی پرورش کرنے والی ذات تو اللہ آپ کی ہے۔ اس لیے ہم تو آپ ہی کو سب سے اکیلا مانتے ہیں، اور آپ ہی صحیح حمد کے مستحق ہیں۔
پھر بندہ یہ کہتا ہے اللہ کے طرف سے دیے ہوئے الفاظ میں الرحمن الرحیم کہ رب آپ اس کائنات میں آپ سے زیادہ بڑا رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں، اس لیے ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اور بندہ جب یہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرتا ہے اور اس حقیقت کو اپنے دل میں بٹھاتا ہے کہ نہیں، رحمان رحیم تو صرف ایک ذات ہے اور رب بھی وہی ہے۔ پھر آگے ہم دوسری حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس گھر کے ہم مالک ہیں، اس سامان کے ہم مالک ہیں، یہ تو سب اس کا دیا ہوا ہے۔ حقیقی مالک جو اس کائنات کا بھی ہے، اور یہ کائنات جب ختم ہو جائے گی اور دوسری دنیا جب شروع ہوگی، جس کے آخرت کہتے ہیں، جو بدلے والے دن کے بعد شروع ہوتا ہے، اس کا مالک بھی اے رب آپ ہی ہیں۔ تو مالک کے یوم الدین سے اس کائنات کی اور آخرت کی، یعنی اللہ تمام چیزوں کا مالک ہے، یہ ہم تصور کرتے ہیں۔ اس کے آگے پھر ہم کہتے ہیں کہ جب مالک بھی آپ ہی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں، تمام کائنات کی پرورش کرنے والی ذات بھی آپ ہی کی ہے، رحمان بھی آپ ہی ہیں، رحیم بھی آپ ہی ہیں، تو ہم عبادت بھی صرف آپ ہی کی کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم یہ پیشانی عبادت کی نیت سے کسی اور کے آگے نہیں جھکا سکتے، ہم عبادت کی نیت سے کسی کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اصل اس پیشانی، جس پیشانی کو آپ نے بلند بنایا ہے اور جس پیشانی میں آپ نے ساری حکمتیں اپنی دی ہیں انسان کے دماغ میں، یہ کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا، صرف آپ کے آگے جھکے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ملکیت آپ کی ہے تو آپ کے علاوہ کون چیز دینے والا ہے؟ آپ دنیا کی دولت بھی دینے والے آپ ہی ہیں، عزت بھی دینے والے آپ ہی ہیں، زندگی بھی دینے والے آپ ہی ہیں، موت اور زندگی سب کے مالک تو آپ ہی ہیں، اس لیے ہم دوسروں سے کیا مانگیں؟ ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب ایاک نستعین میں ہر طرح کی مدد ہے، زندگی کی، نعمتوں کی۔ جب ہمیں مدد ملتی ہے اللہ کی، تو ہم شیطان سے، پھر ہم جو راستے سے ہمیں بہکاتا ہے، اس سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ سے مدد چاہتے ہیں کہ رب اس راستے میں، اس دنیا میں صحیح راستے پر چلنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان اور دنیا کی یہ زیب و زینت کی چیزیں اور ہمارا نفس جو ہے ہر وقت ہم کو صحیح راستے سے بھٹکانے کی کوشش میں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صحیح راستے پر آپ ہی قائم رکھیے، آپ ہی ہمیں صحیح راستہ کی ہدایت کیجیے، بتائیے۔ صحیح راستے میں کن لوگوں کا صحیح راستہ؟ کچھ نمونہ ہے تو ہم آگے کہتے ہیں اے رب، آپ کی اس دنیا میں بہت سے نیک بندے رہے ہیں، اور آپ کی اس دنیا میں بہت سارے بھٹکانے والے بھی، بہکے ہوئے لوگ بھی رہے ہیں، اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر ہمیں چلائیے جن کے اوپر آپ کی نوازشیں ہوئی ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوں گی، اور ان کے راستے سے ہم کو بچائیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو اپنی کارستانیوں کی وجہ سے آپ کے غصے اور غضب کے شکار ہوئے اس دنیا میں بھی، اور وہ بھٹکے ہوئے لوگ بھی ہیں۔ ضالین کہتے ہیں گمراہ لوگوں کو جو راستے سے بھٹک گئے۔ تو یہ جو اتنی بڑی دعا اور یہ ہدایت ہے کہ جتنی بار بھی صدق دل سے نماز کی حالت میں تو بندہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا تصور کر لیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی،
وہ تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے. اسی لیے نماز کو وہ کہا گیا معراج المسلمین، معراج المومنین، کہ گویا کہ بندہ اللہ کے حضور براہ راست پہنچ جاتا ہے. اس دعا اور سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد گویا بندہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ ہم اللہ کے آگے کھڑے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ وہ کیفیت ہے جو ہر نمازی سے مطلوب ہے. اس لیے بہت دل لگا کر، دھیان لگا کر نماز کی حالت میں کھڑا ہونا چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سورہ فاتحہ خلاصہ ہے قرآن کریم کا. اس پر جتنا بھی غور کیا جائے گا اللہ کے معانی جو ہیں قرآن کے ہمارے اوپر کھلتے چلے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.